آسمان میں نقل قرآن دیا مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو تانیث ظاہر ہو جائے گی تو منصرف ہو جائے گا. تو وہ یہ لکھا بھی نہ آیا اس میں, یعنی کہ ایک تو ہوگا یہ منصرف, ایک تو ہوگا کہ علمیت ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال جو ہے اس میں زائد علی ثلاثہ ہوگا تو تالی سمان بھی ہوگا نا, تالی سمان بھی زائد علی ثلاثہ ہوگا. تاریخ سے نکل گیا تاریخ چلے جائے گا, اس کا وجود کی شرط ہے نا کہ تاریخ زائد علی ثلاثہ علمیت جو ہے دونوں میں شرط ہے, تانیث بھی تا میں بھی اور مانوی میں بھی, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک لفظ میں بات بتا دیں, تانیث بھی تا میں وجوبی ہے بس, اور اس میں جواز ہے. علمیت کی شرط کیوں لگائی؟ بول. تانیث کی تا جو ہوتی ہے وہ زائد ہوتی ہے, اس کے اندر امکان تھا کہ اہل عرب اس کے زائد ہونے کی وجہ سے حذف نہ کرتے اور اس کے اندر تصرف نہ کرتے, تو علامہ ابن حجر نے اس کے اندر علمیت کی شرط لگائی, اس لیے کہ علمیت بقدر امکان علام بقدر امکان تصرفات سے محفوظ ہے. اچھا, معرفہ کا تعلق بتا تھوڑا سا. معرفہ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں. علمیت کا اعتبار کیوں کیا؟ جلد بتا. علمیت کا اعتبار اس لیے کیا کہ یہ اسماء مضمرات, اسماء اشارات اور اسماء موصولات جو ہے تینوں مبنی ہیں, تو یہ تینوں نکل گئے. اب بچے 4, تو 4 میں سے ایک معرب باللام اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا, یہ دونوں اس لیے نکلے کہ یہ جو ہے دونوں غیر منصرف کو منصرف کر دیتے ہیں. جو چیز غیر منصرف کو منصرف کر دے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں مل سکتی. اور معرفہ بندا جو ہے معرفہ کے حکم میں ہے, اس لیے وہ بھی نکل گیا. تو یہ بھی صورت. اچھا, انہوں نے معرفہ کو سبب بنایا, علمیت کو شرط بنایا, الٹا کیوں نہیں کیا اس کا؟ معرفہ جو ہی نقلہ کی فرا, اور یہ بات زیادہ ظاہر ہے کہ معرفہ نقلہ کی فرا ہے, اور یہ بات کم ظاہر ہے کہ عالمیت جو ہے یہ نقلہ کی فرا ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. العجمۃ شرطها ان تكون عالمیۃ فی العجمۃ. غور سے سنا, سبق بہت اہم ہے. عجمہ, عجمہ کا لغت میں معنی آتا ہے گونگا پن. اہل عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہم لوگ عجمی ہیں, اور وہ عربی لوگ جو ہے ہمیں عجمی یعنی گونگا کہتے ہیں, کہ یہ لوگ جو ہے عربی سے گونگے ہوتے ہیں. تو عجمہ کا لغت میں معنی ہے گونگا پن, یا گونگا پن کو ایک اس الفاظ میں ادا کر لو کہ اپنی پوری بات کو فصاحت کے ساتھ ادا کرنے پر قدرت نہ رکھنا. اپنی پوری بات کو فصاحت کے ساتھ ادا کرنے پر قدرت نہ رکھنا, یہ ہے گونگا پن کا معنی. اور عجمہ کا اصطلاح میں معنی آتا ہے کسی لفظ کا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا. کسی لفظ کا
عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا یہ اجماع کا اصطلاحی معنی ہے۔ علامہ بیان فرماتے ہیں کہ اجماع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ لغت عجم میں علم ہو۔ کیا ہو؟ اب یہاں پر علمیت کی شرط کیوں لگائی؟ پہلی بات تو یہ ہے علمیت کی شرط اجماع میں اس لیے لگائی کہ عجمی لفظ جو ہوتا ہے وہ اہل عرب کی زبان پر ثقیل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس بات کا امکان تھا کہ ثقالت کی وجہ سے اہل عرب جو ہے اس کے اندر تصرف نہ کریں، تو انہوں نے اجماع کے اندر علمیت کی شرط لگا دی تاکہ یہ تصرفات سے محفوظ رہے، اس لیے کہ اعلام جو ہوتے ہیں بقدر امکان تصرفات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ اجماع میں علم ہو، اب اجماع میں علم یا تو حقیقتاً ہوگا، جیسا کہ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ لغت عجم میں ہیں، یہ حقیقتاً نام ہے، ابراہیم اور اسماعیل جو یہ عجم کے الفاظ ہیں، یا حقیقتاً علم تو نہ ہو اجماع میں لیکن حکمن ہو۔ کیا ہو؟ قالون لغت عجم میں، رومی زبان میں قالون جو ہے ہر عمدہ چیز کو قالون کہتے تھے رومی لوگ، لغت عجم میں رومی لوگ ہر عمدہ چیز کو قالون کہتے تھے، لیکن جب یہ عربی کے اندر پہنچا قالون، تو اب یہ قالون جو ہے عربی کے اندر جو ہے یہ 7 قاریوں میں سے ایک قاری کا نام رکھ دیا گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر لغت عجم میں حقیقت نام نہیں ہے، بلکہ لغت عجم میں تو قالون کیا تھا؟ ہر عمدہ چیز کے لیے تھا، تو علم جو یہاں پر حقیقت نہیں بلکہ حکمن ہے کہ اہل عرب جب عربی زبان میں پہنچا تو اہل عرب نے قالون جو ہے 7 قاریوں میں سے ایک قاری یعنی حضرت نافع کا نام جو ہے قاری مشہور تھے 7 قاریوں میں سے، ان کا نام انہوں نے قالون رکھا۔ بات سمجھا گئی؟ اجماع کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، 2 باتیں، علمیت کی شرط کیوں لگائی، 3 باتیں، اور لغت عجم میں علم ہو، علم چاہے حقیقتاً ہو جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل، یا حکمن علم ہو جیسے قالون۔ یہ لغت عجم یعنی رومی زبان میں ہر عمدہ چیز کو قالون کہتے تھے، جب عربی کے اندر استعمال ہوا اہل عرب نے 7 قاریوں میں سے ایک قاری کا نام جو ہے وہ قالون رکھ دیا۔ پھر انہوں نے شرط لگائی کہ اجماع میں علم ہو اور متحرک الاوسط ہو۔ کیا ہو؟ کیوں متحرک الاوسط کی قید اس لیے لگائی تاکہ متحرک الاوسط جو ہے ساکن الاوسط کے مقابلے میں ثقیل ہے، اور جب اس کے اندر ثقالت پیدا ہو جائے تو یہ مضبوطی کے ساتھ میں غیر منصرف بن جائے۔ اور ایک شرط انہوں نے یہ لگائی کہ زائد علی ثلاثہ ہو۔ کیا ہو؟ زائد علی ثلاثہ کی شرط اس لیے لگائی کہ زائد علی ثلاثہ جو ثلاثہ کے مقابلے میں ثقیل ہوتا ہے، تو اس کے اندر ثقالت کی وجہ سے مضبوطی پیدا ہو جائے، اور اس کا غیر منصرف بننا، اس کا غیر منصرف سب بننا کیا اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ سمجھے؟ العجمۃ شرطها ان تکون علمیۃ فی العجمۃ، اجماع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اجماع میں علم ہو، متحرک الاوسطی اور متحرک الاوسط ہو، ابھی زیادت علی الثلاثتی یا زائد علی الثلاثہ ہو، فنوع منصرف۔ فنوع کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ساکن الاوسط ہے۔ و شطر دیار بکر میں ایک قلعے کا نام ہے،
تو شطر کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، یہ متحرک الاوسط ہے، اور ابراہیم جو ہے غیر منصرف ہے، یہ زائد علی الثلاثہ ہے۔ تو کہتے ہیں فنوح منصرف، تو نوح منصرف ہے، اور شطر اور ابراہیم ممتنع، شطر اور ابراہیم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ الجمع شرطه صیغۃ المنتہی الجموعی۔ اب ایک سبب ہے غیر منصرف کی، ایک علت ہے جمع، جس کو جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے، اور یہی وہی سبب ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جمع کہتے ہیں کہ جو 3 سے زائد پر دلالت کرے، اس پر اب جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وجودی ہے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ ثبوتی نہیں ہے بلکہ سلبی ہے، یعنی وہ ہا کو قبول نہ کرے، بغیر ہا کے ہو۔ تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ ایک شرط کیا ہے؟ ثبوتی ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ سلبی ہے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ اب کہتے ہیں کہ منتہی الجموع کا صیغہ یا تو حقیقتاً ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقتاً 2 مرتبہ جمع آ گئی ہو، منتہی الجموع کا صیغہ ہو، پہلی شرط ہے۔ منتہی الجموع کے صیغے میں کیا؟ حقیقتاً جمع ہو، اور حقیقتاً جمع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 2 مرتبہ جمع آ گئی ہو۔ جیسے کلبن کی جمع اکلب، اور اکلب کی جمع اکالب۔ سوار کنگن کے معنی میں، سوار کی جمع اسبرہ، اور اسبرتن کی جمع ہے اسابر۔ قنطرتن کی جمع ہے قناطر، قنطرت پل، پل کے معنی میں نہیں، یہ نہیں ہے، چل 2 مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر حقیقتاً 2 مرتبہ جمع آئی ہے۔ صیغہ منتہی الجموع وہ ہے کہ جو حقیقتاً جمع ہو 2 مرتبہ، یا 2 مرتبہ حقیقتاً جمع نہ ہو بلکہ حکماً 2 مرتبہ جمع مان لی گئی ہو، جیسا کہ مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے، اور مصابیح، یہ مصباح کی جمع ہے۔ تو یہاں پر جو ہے 2 مرتبہ جمع نہیں آئی ہے بلکہ جمع ایک ہی مرتبہ آئی ہے۔ صاحب ہدایت النحو نے کہہ دیا کأنہ جمع مرتین، گویا کہ اس کی جمع 2 مرتبہ آ چکی ہے۔ تو جمع کے لیے 2 شرطیں ہیں، سامنے بیٹھے جمع کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، ایک شرط جو ہے ثبوتی ہے، اور منتہی الجموع کا صیغہ یہ ہے کہ حقیقتاً 2 مرتبہ جمع آئی ہو، یا حکم 2 مرتبہ جمع آئی ہو، جیسا کہ مساجد اور مصابیح۔ یہ تو ثبوتی شرط ہو گئی، اور سلبی شرط یہ ہے کہ وہ ہا، اس کے آخر میں ہا نہ ہو۔ اب یہ شرط کیوں لگائی کہ اس کے آخر میں ہا نہ ہو؟ یہ شرط اس لیے لگائی کہ اگر صیغہ منتہی الجموع ہے اور اس کے آخر میں ہا آ گئی تو ہا آنے کی وجہ سے جو حالت جو تا ہو جاتی ہے، یا تا مراد ہے جو حالت میں ہا ہو جاتی ہے۔ ہاں کہنا بعد میں کلاس میں نہ کیا ہے کہ اس کی جمع کیا بولا تھا میں؟ ہاں فراز، تو اس کا حق قبول کرنے والا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے شرط لگائی کہ اگر یہ حق کو قبول کرے گا تو پھر یہ جو ہے کراہیتن فرازنتن جو ہے کراہیتن مفرد کے وزن پر ہو جائے گا۔
اگر یہ صیغہ منتہی الجموع ہا کو قبول کرے گا تو کس کے وزن پر ہو جائے گا؟ مفرد کے وزن پر ہو جائے گا، تو اس کی جمعیت کے اندر فطور پیدا ہو جائے گا، تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پائے گا۔ تو کتنی شرطیں جمع کے لیے؟ 2 شرطیں، ایک ثبوتی کہ صیغہ منتہی الجموع ہونا چاہیے، اور ایک سلبی یعنی اس کے آخر میں ہا نہیں ہونی چاہیے۔ اور صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں کہ یا تو حقیقتاً جمع آئی ہو 2 مرتبہ، یا اس کو حکم مان لیا گیا ہو کہ 2 مرتبہ جمع آ چکی ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ صیغہ منتہی الجموع، منتہی الجموع جس کی جمع کی انتہا ہو گئی ہو، جس کی دوبارہ جمع تقسیم نہ لائی جائے، جس کی جمع کی انتہا ہو گئی ہو، اس کی دوبارہ جمع تقسیم نہ لائی جائے۔ اب صیغہ منتہی الجموع کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو اس تعلق سے کہتے ہیں کہ پہچان یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، الف جمع کے بعد یا تو حرف مشدد ہو، یہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، اور اگر الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں تو بیچ والا ساکن ہو، جیسے مساجد 2 حرف ہیں اور مصابیح 3 حرف ہیں، بیچ والا ساکن ہے۔ یہ صیغہ منتہی الجموع کی علامت ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب دیکھو تیسرا الجمع شرطہ صیغۃ منتہی الجموع بغیر حائل، جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو بغیر حائل، بغیر ہا کے، ہا کو قبول کرنے والا، کا مساجد و مصابیح، جیسا کہ مساجد اور مصابیح غیر منصرف ہے۔ وہ اما فرازنۃ، لیکن رہا فرازنہ تو یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ اس نے ہا کو قبول کر لیا، تو ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ کس کے وزن پر ہو گیا؟ کراہیت المفرد کے وزن پر ہو گیا، تو اس کی جمعیت میں فطور پیدا ہو گیا، تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پایا، لہذا کیا ہوگا؟ یہ منصرف ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کہتے ہیں وہ اما فرازینہ فمنصرف، لیکن رہا فرازینہ تو یہ منصرف ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ میں تمہیں موٹی موٹی بات بتاؤں جو یاد ہونے کی ہے۔ وہ حداجر علم للذبح، دیکھیے اب یہاں پر 2 چیزیں ہو گئیں، ایک جمع ہونا چاہیے غیر منصرف کے لیے، ایک منتہی الجموع کا صیغہ ہونا چاہیے، 2 چیزیں تو تبھی غیر منصرف ہوگا، اور 2 سب کے قائم مقام ہوگا۔ غیر منصرف کا سبب ہوگا 2 سب کے قائم مقام ہوگا، ایک کیا ہے؟ جمع، اور ایک منتہی الجموع کا صیغہ۔ حداجر کیا ہے؟ اگر حداجر کو حدجر کی جمع مانے تو حداجر مساجد کے وزن پر، تو اگر حدجر کی جمع مان رہے ہو تو یہاں پر جمع بھی ہے حداجر، اور صیغہ منتہی الجموع بھی ہے، یہ تو غیر منصرف ہے۔ لیکن یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ اگر حداجر کو بجو کا علم جنس مانا جائے، نام مانا جائے، حداجر بجو کا نام رکھے تو بجو تو ایک ہی ہے، اور بجو کہتے کسے ہیں؟ بجو جو ہوتا ہے بڑے پیٹ والا ہوتا ہے، اور اس کا پیٹ جو ہوتا ہے کئی پیٹوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ رات میں قبرستان جاتا ہے، مردوں کی قبریں کھودنے کے بعد میں مردوں کو کھا جاتا ہے بجو۔ تو حداجر جب بجو کا علم جنس ہو، اب اعتراض یہ ہوگا کہ یہاں پر حداجر صیغہ منتہی الجموع تو ہے لیکن جمع ہے، لیکن جمع نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حالانکہ اہل عرب نے حداجر جب بجو کا علم جنس ہو، اہل عرب نے اس کو غیر منصرف پڑھا، حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ منصرف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ غیر منصرف کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک جمع ہونا چاہیے اور ایک صیغہ منتہی الجموع ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر حداجر جب بجو کا علم جنس مانا جائے
تو یہاں پر صیغہ منتہی الجموع تو ہے لیکن جمع نہیں. تو پھر آپ نے حداجر کو غیر منصرف کیسے پڑھا؟ یہ اعتراض ہے. کیا ہے؟ سمجھ گئے اعتراض کو؟ اگر اس کو حدجر کی جمع مانا جائے تو اعتراض کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بات الگ ہے. لیکن جب بجو کا عالم جنس مانا جائے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. غیر منصرف کے لیے جمع بھی ہونا چاہیے، صیغہ منتہی الجموع بھی ہونا چاہیے. جب حدجر کا عالم جنس ہو گیا، بجو کا عالم جنس ہو گیا، تو لہٰذا یہاں پر صیغہ منتہی الجموع تو ہے لیکن جمع نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر یہ آپ نے غیر منصرف کیسے پڑھنا ہے؟ اعتراض سمجھ لیں. علامہ ابن حاجب نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جمع سے منقول ہے. کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فی الحال جمع تو نہیں ہے لیکن اصل کے اعتبار سے جمع ہے. یعنی بجو کا پیٹ جو ہے کئی پیٹوں کے برابر ہوتا ہے، تو کئی پیٹوں کے برابر ہو گیا تو یہاں پر فی الحال جمع نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ اصل میں جمع ہے. یہ کیا ہے؟ اصل کے اعتبار سے جمع ہے کہ اس کا پیٹ کئی پیٹوں کے برابر ہو گیا تو گویا کہ یہ جمع سے منقول ہو گیا. تو جمع حالی نہیں ہے بلکہ جمع اصلی ہے. کیا ہے؟ جمع حالی. جواب ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ ایک اعتراض اور بتا دوں یہاں پر. ایک اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے جب وصف کی تعریف کی تو آپ نے یہ کہا کہ وہ اصل میں وصف ہو. کیا ہو؟ تو جب آپ نے یہاں پر حداجر کے اندر جمع اصلی کو مانا تو یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اصل میں جمع ہو. کیا ہو؟ جب آپ نے یہاں پر حداجر کے اندر جمع اصلی کا اعتبار کیا تو علامہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ الجمع شرطہ ان یکون فی الاصل، یہ کہنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کہا جیسا کہ وصف کے اندر کہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر علامہ ابن حاجب الجمع شرطہ ان یکون فی الاصل کہہ دیتے تو یہاں پر ذہن ہمارا اس بات کی طرح منتقل ہو جاتا کہ جس طریقے سے وصف دو طریقے کا ہوتا ہے، اصلی اور عارضی، جمع بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، اصلی اور عارضی. حالانکہ جمع کے اندر عروض نہیں ہوتا، جمع کے اندر بلکہ جمع اصلی ہوتی، عارضی نہیں ہوتی. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ ذہن اس طرح منتقل نہ ہو جائے کہ جمع کی بھی وصف کی طرح دو قسمیں ہیں، اس لیے علامہ ابن حاجب نے الجمع شرطہ ان یکون فی الاصل نہیں کہا. بس سمجھ آ گئی؟ ہیلو وعلیکم السلام. ارے وہ بھول جاتا تو پرانا تبھی دھیان آتا مجھے. ایسا کرو آپ نا کچھ ایسا کرو، میری بات سنو، آپ نا کچھ نام لکھ لو جو سمجھ میں آئے اور بعد میں مجھے واٹس ایپ کر دو، میں معنی بتا دوں گا اس کا، پھر جو صحیح ہوگا بتا دوں گا. ارے وہ اصل میں آپ کو فون آتا ہے کبھی یاد آتا ہے، میں بھول جاتا ہوں. چلو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی اتنی؟ دیکھو وحداجر علما للضبعی، اور حداجر بجو کا عالم جنس ہے، غیر منصرف ہے. اعتراض پڑ گیا کہ لأنه منقول عن الجمع، اس لیے کہ یہ جمع سے منقول ہے. بات پوری ہو گئی؟ آگے بڑھو تھوڑا اور پڑھو. وسرابیل، دیکھیے سرابیل کو اہل عرب نے منصرف بھی پڑھا ہے اور غیر منصرف بھی پڑھا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب سرابیل مصابیح کے وزن پر ہو گیا نا، اگر اس کو منصرف پڑھا جائے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر منصرف ہوگا تو کوئی سب بتانا پڑے گا. اگر منصرف ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر سرابیل کو غیر منصرف پڑھا جائے تو یہاں پر اعتراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ما سبق میں یہ کہا کہ یہاں پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک جمع اور ایک ہے صیغہ منتہی الجموع. سرابیل جو ہے صیغہ منتہی الجموع تو ہے لیکن یہاں پر جمع نہیں ہے.
حداجر کے غیر منصرف ہونے پر اعتراض پڑا تو آپ نے وہاں پر جواب یہ دے دیا کہ حداجر کے اندر جمع اصلی ہے، جمع حالی نہیں ہے۔ اب سرابیل کو غیر منصرف اہل عرب نے پڑھا ہے تو یہاں پر آپ کیا جواب دو گے کہ یہاں پر نہ تو جمع اصلی ہے اور نہ جمع حالی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حداجر کے غیر منصرف ہونے پر اعتراض پڑا کہ جمع نہیں ہے تو آپ نے کیا کر دیا، جمع کو عام کر دیا کہ جمع ایک حالی ہوتی ہے ایک جمع اصلی ہوتی ہے، تو جمع اصلی کو لے کر آپ نے جواب دے دیا اعتراض کا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن سرابیل کے اندر آپ کیا کہو گے، یہاں پر تو نہ جمع حالی ہے نہ جمع اصلی ہے، حالانکہ اہل عرب نے اس کو غیر منصرف پڑھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک قول یہ ہے کہ اس کو اگر غیر منصرف کہا جائے اور غیر منصرف پڑھنا ہی اکثر ہے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عجمی ہے۔ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر عجمی ہے تو اس کے اندر ایک تو صیغہ منتہی جموع ہو گیا لیکن اس کے اندر جمع تو نہیں ہے، نہ جمع اصلی ہے نہ جمع حالی ہے، پھر آپ نے اس کو غیر منصرف کیسے پڑھ لیا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو عجمی مانا جائے تو جو اس کے ہم وزن ہیں انہی پر محمول کر لیا جائے گا۔ ہم وزن کون ہے؟ مصابیح وغیرہ، ان پر محمول کر لیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ جیسے ان کو غیر منصرف پڑھا ہے ایسے ہی اس کو غیر منصرف پڑھا ہے۔ اور اگر اس کو عربی پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ عربی پڑھا جائے تو اب اس کو غیر منصرف آپ کیسے پڑھ لیا آپ نے، جبکہ اس کے اندر صیغہ منتہی جموع تو ہے، نہ جمع حالی ہے نہ جمع اصلی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر فرض کر لیا گیا ہے، جمع کو فرض کر لیا گیا ہے کہ سرابیل جو ہے سروالتن کی جمع ہے، فرض کر لیا، کچھ بھی نہیں، نہ حالی نہ اصلی ہے بلکہ جمع کو یہاں پر کہ یہ سروالتن کی جمع ہے۔ یعنی پاجامہ ہے اس کو سرابیل بولتے ہیں، تو پاجامے کا جو ہر ٹکڑا ہے یہ الگ رومال یہ الگ نیپا الگ، ہر ٹکڑے کو اہل عرب سروالا بولتے ہیں، پاجامے کا ہر ٹکڑے کو سروالا بولتے ہیں۔ تو فرض کر لیا گیا ہے کہ سرابیل جو ہے یہ کیا سروالتن کی جمع ہے تقدیراً اور فرض، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے اس کو غیر منصرف۔ بس میں آگی سرابیل جب منصرف پڑھا جائے کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس کو غیر منصرف پڑھنا ہی یہ اکثر ہے، تو بعض نے کہا کہ عجمی ہے تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھا، اس کو اس کے ہم وزنوں پر حمل کر لیا گیا، اس کو عربی پڑھا گیا تو اب غیر منصرف پڑھا، اس کے لیے جمع بھی ہونا چاہیے، صیغہ منتہی جموع بھی ہونا چاہیے، یہاں پر صیغہ منتہی جموع ہے نہ جمع اصلی ہے نہ جمع حالی ہے، جواب کیا دیا کہ فرض کر لیا گیا ہے کہ سرابیل جو ہے سروالتن کی جمع ہے، یعنی پاجامے کے ہر ٹکڑے کو ہر حصے کو یہ سروالا بولتے ہیں، تو جمع کون سی ہو گئی؟ تقدیری ہو گئی۔ دیکھو کہتے ہیں وَسَرَابِيلُ إِذَا لَمْ يُسْرِفْ، اور سرابیل جبکہ غیر منصرف ہو، منصرف نہ ہو مطلب بہو الاکثر، اور یہی کیا ہے زیادہ بھی۔ فَقَدْ قِيلَ أَعْجَمِيٌّ حُمِلَ عَلَى مَوَازِنِهِ، کہا گیا کہ یہ عجمی ہے، اس کو اس کے ہم وزنوں پر محمول کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عربی ہے اور یہ سروالتن کی جمع ہے تقدیر۔ وَإِذَا صُرِفَ، اور جب سرابیل کو منصرف پڑھا جائے فلا اشکال ہے، تو اس میں کوئی اشکال بس یہ ہے۔ وَنَحْوُ جَوَازٍ رَفْعًا وَجَرًّا كَالْحَذْفِ، یہ اس کی لمبی عبارت ہے۔ تانی سے معنی بھی ہے کسی کلمے کے اندر، کسی مذکر کا نام رکھ دے تو تانی زائل ہو جائے گی، تانی زائل ہو گئی، اس میں جو شرط گنائی ہے تانی سے معنی بھی کی، تانی سے معنی بھی کو غیر منصرف بننے کی یہ وجود کی شرط یہ ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، تو تانی سے معنی بھی جب تانی زائل ہوگی تو تانی سے معنی بھی کہا رہی ہے، تو اس میں پھر اقرب کو جو غیر منصرف پڑھا تو تجویز پڑھنا چاہیے غیر منصرف کیوں؟ تو تانی سے معنی بھی ظاہر ہو گئی نا، اس میں مذکر کا نام رکھا تھا یہ، اس میں جو تو اب جو ہے انہوں نے شرط کیا لگائی کہ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، انہوں نے چوتھے والے حرف کو
तानीस नहीं माना है, तानीस के कायम मकाम करता है। किसके? हाँ, जब तानीस के कायम मकाम हो गए, गोया के एक एतबार से तानीस मौजूद है और एक एतबार से मुज़क्कर के ज़ाहिर हो गए। समझ लो आपको एतबार का फ़र्क है। बस तर्जुमा लगाऊं, याद कर लोगे। उजमा के गैर मुनसरिफ, देखो तर्जुमा सबको याद करना ज़बानी, सुनो भाई। उजमा के गैर मुनसरिफ का सब बनने की शर्त यह है कि उजमा में आलम हो, मुतहर्रिकुल औसत हो, ज़ायद अल सलासा हो, तुलूह मुनसरिफ है। शतर और इब्राहीम गैर मुनसरिफ है। जमा के गैर मुनसरिफ का सब बनने की शर्त यह है कि सीग़ा मुंतज़िम जुमू बगैर हाक़िक़, जैसा कि मसाली और मुस्काबिल। लेकिन फराजिना मुनसरिफ है और हदाजिर बिज्जू का आलम गैर मुनसरिफ, इसलिए कि जमा से मनक़ूल है। और सराबील जबकि गैर मुनसरिफ ये अक्सर है। कहा गया कि ये आजमी है, इसको इसके हम वज़नों पर हमल किया गया है। और कहा गया है कि अरबी है कि सिर वालतुन की जमा है तक़दीर वैदा सुरीफ़ा, और जब इसको मुनसरिफ पढ़ा जाए फला इश्काल, इसमें कोई इश्काल कब तक घंटी है। इसको हार्डी बहुत ज़्यादा पढ़ाई बहुत मोबाइल पे सर्च करो लड़कियों के नाम, ठीक है। एक आदमी बहुत परेशान करता बहुत लोगों को। सर्च करने के बाद में जो नया नया नाम हो एक पर्चे में लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो, उसको व्हाट्सएप कर दो, ठीक है जी। मेरे जो नाम कम हो मोबाइल नाम लिख के पर्चे में मुझे व्हाट्सएप कर दो।